درود کیا ہے؟ درود شریف وہ ذکر ہے جو فرش زمین پر کیا جاتا ہے اور عرش بری پر سنا جاتا ہے۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور فرشتوں کی عبادت ہے۔ درود شریف سب سے افضل والا ذکر ہے جو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ خدا دیکھ رہا ہے، تم پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھتا نہ ہو۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بیجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نفس بد یقین ہے جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا، ایک پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے، اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب تنبیہ کے لیے آتے ہیں اور یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو وہ اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے، اسے نرم رکھو۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت دیتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ بے حس لوگ، کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنوں، اندھیری قبر میں ہم کو اجالے کی ضرورت ہے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا
کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے، اور جو شخص ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی آواز کو جن و انس اور جو دوسری چیزیں سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ ہر پریشانی سے گناہ مٹتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، ادا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ اشفاق احمد۔ اگر معاملہ حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چونٹے سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ دل میں منافقت رکھ کر زبان کا میٹھا بننا ہمیں نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑ دیا دل سے چھوڑا۔ ہٹلر نے کہا جنگ محبت سے بہتر ہے کیونکہ جنگ کے آخر میں تم زندہ رہتے ہو یا مر جاتے ہو، لیکن محبت کے آخر میں تم نہ تو مرتے ہو نہ جیتے ہو۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ مضبوط تو وہ لوگ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے اللہ ہے نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ماں مجھ کو معاف کرتی رہتی تھی میرے رب کی طرح، یا مالک یوم الدین تو میری ماں کو معاف فرما قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ اللہ مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ پول صراط۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اور انسان ہی بھٹک جاتا ہے، مگر ہدایت بھی انسان ہی پاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ہدایت پانا چاہے، اپنے دل کو ایمان کے لیے کھول لے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ سب سے ذلت آمیز بھیک مانگی ہوئی محبت ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈی چھاں ہوتی ہے، تیری ہو یا میری ہو ماں تو ماں ہوتی ہے۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ اس جنت میں ہماری جگہ نہ ہو جس کی وسعت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اچھی بات کا اثر سب پر برابر نہیں ہوتا، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو پھول صرف ان زمینوں پر ہی اگتے ہیں جہاں لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے۔ جو زرخیز زمین ہوتی ہے باقی بنجر جگہ پر صرف جنگلی جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں شکل و صورت انسان کا پہلا تعارف ہوتا ہے، انسان کا دوسرا اور اصل تعارف اس کے الفاظ ہے۔ اپنا دوسرا تعارف مکمل کر لو، اتنا مکمل کر لو کہ لوگ تمہارا پہلا تعارف بھول جائیں۔ مجھے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو اپنے لفظوں میں کسی کی خوشی یا غمی میں اتنے پر اثر جملے ڈھونڈ لاتے ہیں کہ اگلے کی خوشی یا تو ڈبل ہو جاتی ہے یا پھر غم آدھا رہ جاتا ہے۔ اپنے تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو،
پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سنہری باتیں۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں۔ اور آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ ہر منفی خیال سے دوستی رکھنے سے معذرت کر لیجئے اور ہر مثبت خیال کو ہر قیمت پر اپنا دوست بنا لیجئے۔ یقین جانیے جتنے مثبت خیال آپ کے دوست ہوتے جائیں گے اتنے ہی آپ کا شمار عظیم انسانوں میں ہوتا جائے گا۔ معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جانے کا تکلیف نہیں ہوتی۔ دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام نہ کروا لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ دوسروں کو چھوٹا، کمتر، نیچ، برا ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اور ہم نے انہیں کوہ طور کی داہنی جانب سے ندا دی اور راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے ہم نے انہیں قربت خاص سے نوازا۔ دعا اللہ سے ایسا تعلق ہے جو ایک بار بن جائے پھر کبھی نہیں ٹوٹتا۔ دل بھرا ہو، خاموش ہو، کوئی غم ہو، اداسی ہو، کوئی سوچ تنگ کر رہی ہو، اسے پکارنے پر ہمیں اپنے آغوش میں لینے والا صرف ہمارا رب ہے۔ جب انسان اس سے بات کرتا ہے تو اس کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں اور اسے قرار آنے لگتا ہے۔ نفرت میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے کہ آپ پہچانے جلدی جاتے ہیں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے، اور اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ حالات جتنے بھی ناسازگار ہوں دوسروں کو حوصلہ دیا کریں۔ اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا، نہ خود نا امید ہوں نہ دوسروں کو ہونے دیں۔ دوست اپنی زندگی میں ایسے دوستوں کو شامل کیا کرو، کبھی وہ آئینہ ہو اور کبھی وہ سایہ ہو، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سنہری الفاظ۔ اچھے وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رہے سلامت زندگی ان کی جو میری خوشیوں کی فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے جو مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا نہ گزرے۔ اس سے بڑھ کر کوئی شے انسانیت کے لیے قاتل اور مہلک نہیں۔ آزمائشیں اور مصیبتیں ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہوشیار اور مضبوط کرتی ہیں۔ لوگ آپ کی تعریف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو چھپا رکھے ہیں۔ آپ پر احسان ان لوگوں کا نہیں ہے جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس رب العالمین کا ہے جو آپ کے اعمال کا پردہ فاش نہیں کرتے۔ اچھی یاد۔ ایک دن ہم سب صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے۔ اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی پوری کوشش کریں۔
پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاق کی وجہ سے لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے، تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق خدا میں اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں توڑتا ضرور ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔